لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، جس کے بہت سارے انعام اور اکرامات ہم پر ہیں۔ بھائیو، کیا یہ کم ہے کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت دی، پھر ہمیں عقل و خرد عطا کیا، ہمیں دین کی سمجھ دی، ہمیں مسلمان بنایا؟ یہ سب اس کا فضل و کرم۔ انواع قسم کی نعمتیں دیں، ہم کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، اللہ کا فضل و کرم۔ دیکھیے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کھا نہیں سکتے، کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا، پیشاب نہیں آتا، گردے خراب ہیں۔ کون کون سی نعمتیں ہیں بھائیو؟ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر قصیر، کوئی 20 میں چلا گیا، کوئی 25 میں چلا گیا، کوئی 30 میں۔ کتنے لوگ ہیں چلے گئے، آپ کو اللہ نے زندہ رکھا، یہ رمضان نصیب کیا۔ یہ رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے کہ بھائیو، اگر کوئی شخص اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، مانگتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، ایک قصہ ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خواب میں کہ وہ خواب سے پہلے بات بتانی ضروری ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک قبیلے کے، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی جہاد کرتا ہوا شہادت کی موت مر گیا ان دونوں میں سے، اور ایک سال کے بعد مرتا ہے، 1 سال کے بعد مرا، ایک شہید ہو کر 1 سال پہلے مرا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اور اندر سے داروغہ آتا ہے، خازن آتا ہے، اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، لے جاتا ہے، جو بعد میں فوت ہوا، شہید کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان دونوں میں سے شہید کو چھوڑ کر وہ تبھی موت مرنے والے کو لے گیا اندر، اس کے بعد پھر آتا ہے تو بعد میں شہید کو اندر لے کے جاتا ہے، اور طلحہ سے کہتا ہے تم واپس جاؤ خواب میں، مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی باقی ہے، ابھی تم واپس جاؤ۔ لوگوں کو خواب بتایا، لوگ تعجب کرتے تھے، شہید سے پہلے آدمی جنت چلا گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی۔ بھائیو، حقیقت میں ہم اتنا خوابوں پر یقین نہیں رکھتے، ہماری اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ قرآن و سنت پر مبنی باتوں پر ہے، خوابوں پر نہیں۔ اسی لیے خوابوں کی دنیا سے نکلیے۔ آج لوگوں نے اپنی دلیل ایسی کتابوں کو بنایا جس میں سارے خواب ہی خواب ہیں، بزرگ کا خواب، بزرگ کا خواب، بزرگ کا خواب، سارا خواب ہی پہ ان کا عمل ہے۔ نہیں، ہم خواب بھی وہ مانیں گے جس پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تم تعجب کرتے ہو کہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ غور کیجئے آپ بھی، آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں اس کے اندر، اور آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ ہمیں اس نے زندہ رکھا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو شہید سے پہلے گیا، شہید تو 1 سال پہلے فوت ہو گیا تھا نا، یہ شہید کے بعد 1 سال تک اس نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس کا اجر ثواب۔ رمضان کے روزے رکھے اس نے، رکھے کہ نہیں رکھے؟ ہاں جی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 سال کی عبادتیں، یہ رمضان کے روزے،
ان دونوں کے درمیان اتنا فرق کرتی ہیں، اللہ کی قسم حدیث میں ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شہید ہو گیا گویا کہ وہ زمین پر، اور جس نے 1 سال کی عبادت کی، 1 سال کے روزے رکھے، وہ آسمان پر۔ تو آپ کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو مت گنوائیے، اس کو ضائع مت کیجیے بیکار کاموں میں۔ اللہ سے دعائیں کیجیے، روزے رکھیے اخلاص کے ساتھ، تراویح پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں پڑھیے، دعائیں مانگیے، تقوی اختیار کیجیے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور جس کو جہنم سے ایک مرتبہ آزاد کر دیا پھر وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، رمضان کا مبارک مہینہ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں چلے گئے، ختم ہو گیا، اب وہ نہیں عمل کر سکتے، وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض وبین السماوات والارض، زمین آسمان بھر جاتا ہے نیکیوں سے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت خاموش ہو کر خطبہ سننا چاہیے، اور ذکر اذکار خطبے کے بعد ہی وارد ہے۔ خطبے کے دوران جو نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ بعض لوگ اس میں بھی اپنے ذکر میں لگے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن پاک میں، اس خطبوں میں انہی کے لیے نصیحت ہے جو دل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کے جتنا شکر ادا کریں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا قرآن پاک میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ ما نفدت كلمات اللہ۔ اگر ساتوں یہ جتنے سمندر ہیں ان کو روشنائی بنا دی جائے، درختوں کی قلمیں بنا دی جائیں، اور لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریفیں لکھنے کے لیے، بھائیو اس کی تعریفیں اس قدر زیادہ ہیں، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں گھس جائیں گی، لکھنے والے مر جائیں گے، لیکن اللہ کے جو کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ان سمندروں کو پھر آباد کیا جائے، پانی دوبارہ لایا جائے خشک ہونے کے بعد، پھر لکھنے والے بیٹھیں، پھر وہ ختم ہو جائیں، پھر بھی رب العالمین کی تعریفیں پوری ہو سکتی نہیں۔ بڑے احسانات ہیں ہم پر، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ہی اللہ کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو نہیں اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ بہت غضبناک ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، اس کی صفات کسی اور کو دیتا ہے، کسی بندے کو، کسی جن کو، کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو، فقیر کو، تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، بہت غضبناک ہوتے ہیں۔ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے بھائیو۔ اگر شرک کرنے والا نبی ہو، شرک کرنے والا، یہ جو آج یا غوث پاک مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آج لوگ کرتے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد کہتے ہیں نا، جھولی اللہ بھرتا ہے، بچے اللہ دیتا ہے، باول حق بیرا دھک، لے لے پتر، لے لے ککر تو دے دے پتر، یہ ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے
مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اگر بندہ اسی پہ مر گیا، عقیدہ یہی رہا، توبہ نہیں کی، تو بھائی وہ شرک پہ مرے گا اور مشرک ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجئے۔ پیارے بھائیوں، بہت سارے اہم مسئلے مسائل رمضان سے متعلق ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی فقاہت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اس سے پہلے کہ اپنے مسائل کو شروع کرو، تھوڑا آگے ہوئیے، تھوڑا جگہ، یہ دیکھیں نا یہ جگہ خالی ہے، ادھر بھی ایک جگہ، آگے آ جائیے، پیچھے پھر ابھی اور لوگ آئیں گے، دھوپ میں پھر بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آگے دیکھیے آ رہے ہیں آپ لوگ، جو اب یہ لوگ آگے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہو ان کے ہلنے کا، آپ لوگ بھی ہل جائیے، تھوڑا ہل جل کیجئے، حرکت میں کہتے ہیں برکت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے ادھر بھی جگہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاعر کہتا ہے ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ان کو بس حرکت دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے تم پر فرض ہیں، روزے فرض ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر، روزے کا منکر بھی کافر، جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، نہیں مانتا میں اس کو۔ یہ 5 رکن ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا ایسا ہے جیسے 5 کا انکار کر دیا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، یہ 5 چیزیں ہیں نا، ہماری 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا ایسا جس نے باقی 4 کا بھی انکار کیا، یعنی گویا کہ پورے 5 کا انکار کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس، میں خواب میں تھا، 2 فرشتے آئے، مجھے لے کے چلے اور کہا کہ ایک پہاڑ کے پاس چڑھے اوپر۔ کہا میں نہیں چڑھ سکتا، بہت مشکل پہاڑ ہے، یہ اونچائی ہے، خطرناک ہے۔ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، چلیں۔ دونوں نے ہاتھ سے آپ کو اٹھایا، کوشش کی، ہیلپ کی، آپ اوپر پہنچ گئے۔ اوپر جا کر کیا دیکھتے ہیں، بڑی خطرناک آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنم کی آوازیں ہیں، یہ جہنم سے جہنمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دل ہلا دینے والی آوازیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اور گئے آگے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے، لٹکی ہوئی ہے، ان کی یہ بانچھیں چیری جا رہی ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے۔ کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یا جو فرشتے تھے ان سے، دونوں سے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو روزہ رکھتے اور ٹائم سے پہلے اس کو ختم کر دیتے، کھا پی لیتے، بھوک لگ رہی، کچھ ایسا ہو گیا، روزہ توڑ دیا بغیر سبب کے۔ یہ عذاب ہو رہا ہے روزہ توڑنے والوں کو۔ روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کیجیے اور اس کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ بھائیو، اس کے کچھ مسئلے مسائل کہ جو شخص اگر بوڑھا ہے اور دائمی مریض ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے، یا بہت بوڑھا ہے، ڈاکٹر اس کے کہتے ہیں دوائی لے لو، تھوڑی دیر بعد پانی مانگتے ہیں، حضرت صاحب بزرگ ہیں، نہیں ان سے صبر ہوتا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان کے پر فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور کہا یہ آیت بوڑھوں کے لیے، هُوَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، اور بوڑھی عورت کے لیے ہے، اور اسی طرح دائمی مریض ہمیشہ کا بیمار ہے اس کے لیے ہے۔ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَن يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، فتح الباری بخاری کی شرح۔
اس میں یہ دلیل ہے کہ ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اگر کوئی 2 کو کھلا دیتا ہے تو اور اچھا ہے, مشکل نہیں. 2 کو کھلا دیجئے, 3 کو کھلا دیجئے, آپ کی مرضی, ایک آپ کے پر فرض ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر بہت زیادہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی. تو جب بہت زیادہ عمر ہو گئی نا, تو یہ روزہ رکھنے سے نہیں رکھ سکتے تھے, عاجز آگے روزہ رکھنے سے. تو انہوں نے کیا تیار کیا, ایک بہت بڑا برتن تیار کیا, اس میں روٹی چور کر ڈالی, سالن بنا کر اس میں اندر ڈالا, شوربہ وغیرہ, اور 30 آدمیوں کو, مسکینوں کو بلایا. فأطعمهم, جیسے حدیث میں ہے, ضعف انس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسکینا فأطعمهم, اور پھر ان کو کھانا ایک ساتھ کھلا دیا. آپ کی مرضی ایک ساتھ کھلا دیں, الگ الگ کھلا دیں, آپ کی مرضی ہے. آپ تقریباً دیکھ لیں 1 کلو 1.5 کلو چاول یا آٹا لے کر اپنے حساب سے اس کو دے دیں, تھیلی دے دیں, اپنے 30 دن کا کھانا اس کو دے دیں, 30 آدمیوں کا کھانا دے دیں. سب اس کے اندر آسانی ہے, سب آسانی ہے. اور اسی طرح اس کے اندر شامل ہوں گی اس عذر میں الحامل والمرضع, حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت. اذا خافت علی نفسها, جب حمل سے ہے وہ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے کو خطرہ ہے. دودھ پلا رہی ہے, روزہ رکھے گی تو اس میں بھی بچے کے رزق میں, دودھ میں کمی ہوگی, اس کو خطرہ ہے, تو وہ بھی روزہ نہ رکھے. حامل عورت, حاملہ اور دودھ پلانے والی. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ عورتیں اس طرح کی ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ابھی حمل سے ہیں, وضع حمل ہوا, بچہ ہوا, 2 سال دودھ پلا رہی ہیں, 2 سال کا ٹائم گزرتا ہے, اس سے پہلے پھر دوسرا حمل شروع ہو جاتا ہے, پھر بچہ ہوا, 6 سال اس طرح ہو گئے. اگر 3 بچے ہو گئے تو 9 سال ہو گئے. اب کب وہ روزے رکھیں گی؟ یا تو دودھ پلا رہی تھیں یا حمل سے تھیں. اگر 2 بچے ہوئے ایک ساتھ اس طرح تو 6 سال ہو گئے, تقریباً 6 سال, کچھ کم و بیش. تو کیونکہ 2 سال حولین کاملین, 2 سال تو دودھ پلانا ہے, 9 مہینہ اس کے حمل ہے, تو تقریباً 3 سال, 3 مہینے کم, تو 6 سال اس طرح ہو گئے. کب وہ روزہ رکھے؟ بعض علماء تو اتنا اس پہ سختی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سردی کے دنوں میں رکھ لیں. لیکن ابن عباس وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ یفدیان فقط ولا قضاء علیہما. ایسی عورتیں جو ابھی حمل سے ہیں, پھر دودھ سے ہیں, پھر حمل سے ہیں, نہیں وہ کئی سال اس طرح ہو گئے ہیں, اب ان کے بہت سارے روزے ہو گئے ہیں, کبھی بھی نہیں رکھ سکتی تھی ان دنوں میں, تو وہ صرف وہ فدیہ دے دیں, قضا ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر ہو سکے تو سردی کے دنوں میں رکھ لیں. وجب القضاء عند القدرة على ذلك, وہ کہتے ہیں کہ اگر طاقت ہے تو وہ قضا کر لے. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف گئے ہیں. ایسی عورتیں جو نہیں رکھ سکتی, دودھ پلانے والی اور حمل والی, وہ فدیہ دے دیں, ان کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے. یعنی قضا کا مطلب ہے کہ دوبارہ روزہ رکھیں, وہ نہیں ہے. بھائیو, اصل تو ان میں یہی ہے, الحامل والمرضع والاصل علیہما الصیام شہر اذا خافتا على نفسہما او ولدیہما. ان کو روزہ تو رکھنا ہے, لیکن اگر خوف ہے, ڈر ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, تو پھر وہ فدیہ دیں گی, کھانا کھلا دیں گی مسکین کو, اور روزہ نہیں رکھیں گی. انہی آیتوں کے درمیان قرآن پاک آپ جب پڑھیں گے تو ایک آیت آتی ہے
تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا تھا کہیں ادھر بھی جگہ ملے آپ بیٹھ جائیے، آگے آ جائیے تاکہ سکون سے سن سکیں، آگے آ جائیے۔ آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا ہل جل کر لیجئے، بھائیوں کو جگہ دیجئے، آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان کے احکام کا بیان چل رہا ہے، بیچ میں دعا کا ذکر آ گیا۔ کیوں بھائیو؟ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے بندو، رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں غفلت نہ برتنا، کثرت سے دعا مانگنا، ان دنوں بڑی دعائیں قبول کرتا ہوں میں۔ اللہ اکبر! کیا حاجت ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت شدگان کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیے۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف میں آیا، بھائی ہم بہت پریشان ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہے، بیماری میں، مشکل میں، قرض میں۔ حدیث سنیے اور خوش ہو جائیے۔ ایک تو یہ آیت، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ سیدنا عمر اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کی قبولیت کا ہم نہیں کہ اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، مجھے تو یہی غم ہے کہ میں دعا مانگوں، اللہ نے مجھے دعا کا آرڈر دیا ہے، قبولیت کا تو اس نے وعدہ کیا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا۔ تو مجھے تو فکر ہے صرف تو دعا مانگنے کی، قبولیت کا وعدہ تو موجود ہے مانگنے کے ساتھ، مانگوں گے قبول ہوگا، ضرور دے گا، نہیں دے گا تو کوئی اور مشکل دور کر دے گا، نہیں یہ بھی نہیں کیا تو اس کو ذخیرہ کر کے رکھے گا، قیامت کے دن آپ کو بہت دے گا، آپ کی دعا ضائع نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے حدیث میں ہے ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا حیادار ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ کے پاس بھی کوئی مانگنے کے لیے آپ کو حیا آتی، نہ شرم آتی ہے، یار اس کو کچھ دینا ہی چاہیے، آ گیا ہے، تو رب العالمین اس کو بھی حیا آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے بندے سے کہ وہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی بھیج دے، یہ اس کے شان کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرتا۔ ہاتھ اٹھائیے پھر وہ جھولی وہ بھرے گا، آپ کے ہتھیلیوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ بھی یاد رکھیے جب دعا مانگے نا تو یقین رکھیے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول کرے گا۔ جو گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہے۔ اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں غفلت کے ساتھ، گمان بھی ہے کہ یار نہیں قبول ہوگی، تو قبول بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، جو آپ کا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے اللہ ویسے ہی آپ کے ساتھ۔ آپ اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے چکن کھلا، اللہ چکن کھلائے گا۔ آپ کہیں گے اللہ نہیں مشکل ہے دالی کھلا، اللہ دالی دے گا۔ پھر آپ جو اچھی چیز مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا۔ اور اللہ سے امید رکھیں میری یہ مشکل ضرور دور کرے گا۔ سب نے منع کر دیا، وزیر نے، مشیر نے، قاضی نے، لیکن میرا اللہ ہے وہ ضرور سنتا۔ آپ اچھی طرح دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے سامنے اس نتیجہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے، اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اچھا بدگمانی مت کیجیے اللہ کے ساتھ۔ اور وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، مسند احمد کی روایت ہے، اور میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہے۔ اور بھائیو یاد رکھیے 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ایک تو وہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، جو عدل کرنے والا ہے، نیک صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور سنتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، پوری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی مصلحت ہے کہ ان کی مصلحت کے لیے مانگتا ہے، ان کے فائدے کے لیے مانگتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور روزے دار کی دعا جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے افطاری کے ٹائم ادھر ادھر نظر دوڑائے، یہ لا وہ لا، جلدی فارغ ہو کر اللہ کے آگے بس گر گرانے کے لیے بیٹھ جائیے۔ کھانا پینا تو ساری زندگی کھاتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے بے شمار کھلایا اور کھلائے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے یہ چاول ادھر کر، ادھر لڑائی جھگڑا نہیں، خاص طور پہ جب مسجدوں میں لوگ کرتے بڑے پریشان ہو جاتے، نہ توجہ اللہ کی طرف کر دیجئے، خاموشی کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہیے۔
اس ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے یہ آپ کا، اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے دعوت المظلوم، جو جس پہ ظلم کیا گیا، مظلوم آدمی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، وہ بھی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا، اللہ فرماتے ہیں ایسی دعا کے بارے میں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے دعا میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد، اس مظلوم کی مدد کروں گا، اس لیے ظلم بھی مت کیجیے۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچیے، فإنه ليس بين الله وبينها حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا کر اس کو سنتے ہیں مظلوم کی بد دعا کو۔ مظلوم کی بد دعا بڑے بڑے اوپر والے کو نیچے کر دیتی ہے، ٹھیک ٹھاک صحت مند کو بالکل بیکار مریض بنا دیتی ہے۔ اس کا دل دکھایا تھا، اس نے بد دعا دی ہے۔ نہیں دل دکھائیے، نہیں بد دعا لیجئے کسی کی۔ اور بھائیو چوتھا مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کھاتے پیتے رہیے یہاں تک کہ سفید دھاگا یعنی فجر صادق، طلوع فجر جس پر فجر کی اذان ہوتی ہے وہ ٹائم ہو جائے، اس ٹائم پھر کھانا پینا چھوڑ دیجئے۔ تو ہم نے سحری کرنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کلوا واشربوا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو ٹھیک ٹھاک کھانے کے بعد ایسے لمبی تان کے سوتے ہیں کہ سحری بھی گئی فجر بھی گئی۔ وہ کہتے ہیں فجر بھی بعد میں، رمضان میں بھی آپ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، جو رمضان میں یہ نماز نکالنا نہ چھوڑے یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کفر ہے، عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کو ٹائم سے دیر کر دینا جان بوجھ کے کفر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے رمضان میں بھی۔ پھر کب ٹھیک ہوگے بھائی، کب آپ اچھے ہوگے، کب جماعت سے نماز پڑھو گے؟ تو کوشش کیجئے اٹھ جائیے۔ کیوں؟ تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیجئے اس میں برکت ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کیا برکتیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ممکن ہے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، ممکن ہے اور بہت سارے فائدے ہو جائیں، آپ کا علم اچھا ہو جائے، دماغ اچھا ہو جائے، کیا کچھ ہو جائے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، مال میں بہت ہو جائے، اولاد زیادہ ہو، برکہ بہت ساری برکت ہیں۔ اور ہمارے اور عیسائیوں کے روزے میں فرق ہے، عیسائی یہودی سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کرتے ہیں۔ سحری کے ٹائم جب آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں آپ کے لیے۔ اٹھیے، بچوں کو اٹھائیے، گھر والوں کو اٹھائیے، کھائیے اس سے کیا دن میں آپ کو طاقت رہے گی، عبادت اچھی طرح کریں۔ ورنہ جب نہیں سارا ایسے نہ عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں گے، نہ قرآن پڑھ سکیں گے، نہ دعا مانگ سکیں گے، بس ہر وقت کیونکہ رات کو اچھی طرح کھایا نہیں تو آپ وہ بیمار کی طرح بستر پہ پڑے رہیں گے۔ اسلام ہمیں یہ کوئی سکھاتا ہے؟ کام کیجئے، چست و چالاک رہیے، صحت مند رہیے، اور اس کا انتظام آپ سحری کر کے اچھی طرح۔ تو اور فرمایا ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں السحور اکلوہ برکہ فلا تدعوا، اس کو مت چھوڑو، ولو ان احدکم تجرع جرعۃ ماء، اگر کوئی شخص ایک گھونٹ پانی ہی پی لینا وہ بھی پی لے، اس میں برکت ہے۔ ایک کھجور کھا سکتے ہیں، پانی پیا، تھوڑے سے دودھ پی لیا، کچھ نہیں تو ایک پانی کا گھونٹ ہی لے لو، لیکن ضرور آپ سحری میں کھائیے۔ کیوں؟ فإن اللہ ملائکۃ یصلون علی متسحرین، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان کے اوپر۔ اللہ اکبر، جو سحری کر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ درود کا مطلب یہ ہے، اور فرشتے درود کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، سحری کے ٹائم۔ اور مومنوں کو اللہ نے فرمایا بالاسحار ہم یستغفرون، مومنوں کا کام یہ کیا ہوتا ہے، رمضان ہو غیر رمضان سحری کے ٹائم استغفار کرتے ہیں کثرت سے، قرآن میں کہا، تو استغفار بھی کرتے، خود بھی اپنے لیے دعائیں مانگتے رہیے۔ اور بھائیو بہت پہلے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے بھائی آپ بھی تھوڑا آگے آ جائیے، تھک جائیں گے، آپ بھی آگے جائیے، تھوڑا جگہ دے، کہیں بھی جگہ مل جائے ان کو جگہ دے دیں، انشاءاللہ بعد میں جگہ ہو جائے گی۔ سیدنا
انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زید بن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ قال تصحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سحری کی، ثم قمنا، اب دیکھیے سحری کب کی، اس میں اندازہ کیجیے آپ، ثم قمنا الى الصلاة، سحری کرنے کے بعد نماز کے لیے چلے گئے۔ قلت، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن مالک جنہوں نے زید بن مالک کے صحابی ہیں، قلت لزید کم کان بین الاذان والسحور، اچھا فجر کی اذان اور سحری جو تم نے کی تھی تو آپ لوگ کر رہے تھے، کتنا فرق تھا اس کے اندر، کتنا ٹائم، کتنا پہلے کیا؟ فرماتے قال قدر 50 آیہ، جیسے کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھ لینا، بس اتنا فرق تھا بس، یعنی اتنے کم ٹائم چھوڑ کر اس سے پہلے یہ لوگ کر لیتے تھے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کھا کے آخری، اب دیکھیں سورۃ ملک 2 صفحے کی ہے تقریباً، تھوڑی سی چند لائنیں اور ہیں، 30 آیتیں اس کی ہیں، 20 آیتیں اور کر دیجئے، سورہ قلم کی چند آیتیں شامل کر لیجئے، 1 صفحہ اور شامل کر دیجئے، 50 آیتیں ہو جائیں گی۔ 3 صفحہ پڑھنے میں، 4 صفحے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ اگر لگائیں آپ 1 صفحہ پڑھنے میں، حالانکہ 2 منٹ سے کم لگتا ہے، تو 4 5 6 منٹ سمجھو فرق تھا، اتنا آخر تک وہ لوگ سحری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی سحری کر رہا ہے اور اذان ہو گئی ہے فجر کی تو اپنا کھانا پینا نہ چھوڑ دے، بلکہ کھاتا رہے، اپنا پیالہ نہ رکھ دے، یہاں تک کہ اس سے پیالے سے اپنے برتن سے اپنی حاجت پوری کر لے، کھا لے۔ اذان ہو گئی تو فوراً بند کر دیا، بریک لگا دیا، نہیں، چھوڑ، کھائیے، کھا لیجئے، آپ نے حدیث میں ایسا فرمایا۔ اور بھائیو 5واں مسئلہ، حیض والی عورت اور نفاس، یعنی ولادت کے ٹائم جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ حیض جو ہر مہینے اللہ کی طرف سے اللہ نے اولاد بنات آدم پہ لکھ دیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، تو ان کے بھی کیا احکام ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت كنا نؤمر بصيامنا كنا يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہم کو یہ حالات پیش آتے تھے، عورت تھی، عورت اچھا بیان کرتی ہے، کہتی ہیں کہ ہم کو یہ حالات پیش آتے تھے اور ہم کو آرڈر دیا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ حکم دیتے تھے کہ روزے کی قضا تو کر لو۔ بھائیو یہ مسئلہ مختلف ہے اس سے جو میں نے پہلے بیان کیا، حاملہ اور دودھ پلانے والی سے مختلف ہے۔ یہ ایک صحت مند عورت ہے، اس کو حیض ہو گیا، اس کا حکم ہے، اور بچے کی ولادت کے ٹائم جو بلیڈنگ ہے اس کا حکم ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ہم کو حکم دیتے تھے بقضاء الصوم، کہ روزے کی تو قضا کرو، ایسی عورت اپنے روزے کی قضا بعد میں کرے گی، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حمل نہیں ہے، دودھ میں نہیں پلا رہی ہے، تو ہے نا، تو یہ بعد میں کرے گی۔ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، اور جو ان دنوں میں ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نفاس والی کی اور حیض والی عورتوں کی، اس کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی عورت اس کا حیض کے دن چل رہے ہیں، پیریڈ کے دن، فجر سے 1 منٹ پہلے اس کو احساس ہوا کہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اسی لیے کھاتی رہے، برکت والا کھانا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ آج میرا 7واں دن ہے اور پتہ نہیں کس ٹائم بند ہو جائے، تاکہ وہ کھائی پی سے ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، اب اس کو روزہ رکھنا 1 منٹ پہلے بھی۔ وَإِذَا طَهَرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ، 1 منٹ پہلے بھی، اگر آدھا منٹ پہلے بھی، اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ پہلے سے کھائی پی ہوگی تو اس کو مشکل نہیں ہوگی، صرف پانی پی لے اور الحمدللہ کام چل گیا۔ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي النَّهَارِ أَوْ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ بِلَحْظَةٍ فَسَدَ صَوْمُهَا، ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، پاک تھی، روزہ رکھ رہی، نماز بھی پڑھ رہی، عصر کا ٹائم ہوا، مغرب سے آدھا منٹ پہلے
1 منٹ پہلے اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، بلیڈنگ، روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اللہ کے مرض، کوئی بات نہیں، اس کو نیت پر اجر ملے گا، آئندہ اس کو قضا کرنی پڑے گا۔ یہ ایک روزے کا جو اس کا یہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس کو عورت کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نفاس والی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے، جو حیض والی عورتوں کا ہے، نفاس والی عورتوں کا یہی حکم ہے۔ بھائیو اسی طرح مردوں کے ساتھ یہ حکم ہے کہ مرد کبھی کبھی سوتے سوتے جنابت میں ہو جاتے ہیں، یا کبھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک کام جائز رکھا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کی وجہ سے وہ غسل ان کے پر واجب ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ جب روزہ رکھے کہ نہ رکھے، ٹائم کم ہے، سو رہا تھا، اٹھا، 3-4 منٹ ہیں، اب اگر نہانے جاتا ہے تو اس کی سحری نکل جاتی ہے، اب کیا کرے؟ تو بس ہاتھ منہ دھو کر کلی کر کے یا وضو کر کے فوراً آ جائے، کھا لے، ضروری نہیں کہ کھانے کے لیے وہ نہائے، نہانا ضروری نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے، اگر وضو بھی نہیں کر سکتا صرف ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے اور اپنا کھانا شروع کر دے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول، تدرکن الصلاۃ وانا جنب، نماز کا ٹائم ہو جاتا میں جنبی ہوتا ہوں، یعنی اذان ہونے والی ہوتی ہے اور میں تو جنابت سے ہوتا ہوں، فاصوم، میں روزہ رکھ لوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا تدرکنی الصلاۃ وانا جنب، تجھے نہیں مجھے بھی ہو جاتا ہے ایسے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں، فاصوم، اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بات واضح ہے؟ ہم ایسی صورتحال میں اگر نہیں نہا سکتے، ٹائم زیادہ نہیں ہے، بغیر نہائے کھائے پی سکتے ہیں، بغیر نہائے۔ ساتواں مسئلہ، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کیجئے، یعنی سورج غروب تک، غروب شمس اس سے مراد ہے۔ كما جاء في الحديث اذا اقبل الليل ها هنا من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم، جب یہاں سے رات آ گئی اور یہاں سے دن چلا گیا تو روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ اب یہ نہیں ایک قوم کی طرح نہیں 5 منٹ انتظار کرو، 10 منٹ انتظار کرو، ارے بھئی کوئی کرن باقی ہوگی، کوئی ایسا، یہ سب بکواس ہے۔ سورج ڈوب گیا اور اس کے غروب کا ٹائم ہو گیا، آپ اب روزہ کھول لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ بہترائی میں رہیں گے، اچھائی میں رہیں گے جب افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی جب ٹائم ہو جائے، 6 بجے سورج غروب ہے، 5 بجے سورج غروب ہونا ہے، 5 بج گئے صحیح ٹائم کے مطابق، سورج غروب ہو گیا، اب آپ روزہ کھول دیجئے، احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آخری مسئلہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بھائیو، جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے نا، اس قدر اللہ کو محبوب ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو جمع کیا، گھر والوں کو، اور مسجد میں نماز شروع کی۔ غالباً 23 تاریخ تھی۔ آپ نے زندگی میں صرف 3 راتیں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، تراویح کی، بس۔ لوگ آ گئے، پھر آپ نے 24 کو نہیں پڑھی، 25 کو پھر پڑھی، 25ویں رمضان کو، 25ویں شب کو لوگ زیادہ ہو گئے، پھر اس کے بعد 26 کو نہیں پڑھی، پھر 27 کو پڑھی، لوگ اور زیادہ ہو گئے، پھر اس کے بعد 28 کو نہیں پڑھی، 29ویں جب رات ہو گئی، 29 شب، 29ویں، لوگ کھچا کھچ مسجد بھر گئی اور لوگ کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگا رہے۔ کائنات کا امام فخر الانبیاء اپنے کمرے سے نہیں تشریف لا رہے، نہیں آ رہے، نہیں نکل رہے،
صبح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ حالت میرے اوپر پوشیدہ نہیں تھی، تم کو شوق تھا، تم چاہتے تھے میں آؤں نماز پڑھاؤں، تم اللہ سے سرگوشی کرو، نماز پڑھو، اللہ کو خوش کرو، لیکن مجھے ڈر تھا، میں یہ اس وجہ سے نہیں آیا، یہ ڈر ایسا نہ ہو نماز فرض ہو جائے، اور فرض ہو جائے تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، کبھی کبھی تم نہیں پڑھ سکو گے، تو اس لیے میں نے نہیں ایسا کیا، اللہ کو اتنی پسند ہے تم بس اپنے گھروں میں جا کے پڑھو۔ تو پھر اس وقت سے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، مسجد میں اگر کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، 10 ادھر ہیں، 15 ادھر ہیں، الگ، یا اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ مسجدوں میں ایک امام نہیں تھا، الگ الگ ہو گئے، یہاں تک کہ سیدنا عمر کا دور آیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دیکھا کہ ٹولی 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 ہے، اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، تو انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو آرڈر دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تراویح کی نماز پڑھائیں۔ سیدنا علی اسی لیے فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن کرے کہ اس نے رمضان کی راتوں کو ہمارے لیے روشن کر دیا، مسجدوں کو آباد کر دیا، آج دیکھیں کیسی آباد ہے، اللہ اکبر، سارا عمر کے حساب میں جائے گا اللہ نے چاہا تھا۔ اور یہ بدعت نہیں ہے، بدعت حسنہ بولتے ہیں لوگ، نہ، یہ تو سنت ہے، ایک خوف کی وجہ سے روک دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کو دوبارہ جاری کیا ہے، سنت کو دوبارہ جاری کیا ہے، بدعت نہیں، بدعت ساری، کوئی بدعت حسنہ نہیں، سب بدعت قبیحہ ہے، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، ساری بدعتیں برائی خراب ہوتی ہیں۔ اب آ جائیے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں اور اس کے علاوہ رمضان میں کتنی رکعتیں آپ پڑھتے تھے؟ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہی وہ نماز ہے جس کو تراویح بولتے ہیں، جس کو تہجد بولتے ہیں، جس کو قیام اللیل بولتے ہیں، جس کو وتر بولتے ہیں، یہ ایک نماز ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ یہ غلط ہے، لوگوں کے درمیان پھیلا دیا گیا ہے کہ تراویح تو وہ ہے جو پہلی پڑھی جاتی ہے شروع رات میں، اور جو آخر رات میں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں وہ تہجد ہے، نہیں، یہی ایک نماز ہے، اسی کے کئی نام ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سائل پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ آج مشکل یہ بھائیو، رمضان شروع ہوتا ہے اور ملا مولوی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، شروع نہیں ہوتا ہے، لڑائیاں پہلے شروع ہو جاتی ہے، کہ عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں لڑائی مت کرو، نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ، دیکھ لو اور دل کو وسیع کرو۔ اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو اس کو عیب مت لگاؤ، کوئی 20 پڑھتا ہے اس کو بھی برا مت کہو، کوئی 20 پڑھتا ہے اس کو بھی لان تان مت کرو، تم تو یہ ہو گئے، تم تو وہ ہو گئے، نہیں، دونوں کی دلیلیں ملتی ہیں، لیکن ٹھوس زیادہ دلیل جس طرف ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کام کر رہا ہے تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ یہ دل جوڑنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں اور صحیح بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 20 بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو برا مت کہو، اور جو جیسے انور شاہ کاشمیری دیوبندی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بخاری کی شرح کی ہے، فیض الباری لکھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح سنت تو 8 ہی رکعت ہے، تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اتنے بڑے بڑے علماء جب یہ کہہ کے چلے گئے ہیں تو آئیے اس کی تھوڑی تفصیل سمجھائیے۔ اما عائشہ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وسائل سن، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی، تراویح کی، قیام اللیل کی، وتر کی یہ نمازیں رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا بھائی مولوی صاحب، خطیب صاحب، ابھی آپ نے یہ کہا کہ 20 کی بھی دلیل ہے، ہاں 20 کی بھی دلیل ہے، لیکن وہ اتنی مضبوط اور اتنی واضح نہیں ہے۔ وہ یہ ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو آپ اس کو برا نہیں کہیں، کیوں؟ کتنا نفل ہے، خود انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں 8 کے علاوہ باقی نفل ہے، 8 سنت ہے باقی نفل ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے، فیض الباری کے اندر لکھا انہوں نے، بخاری کی شرح کی ہے انہوں نے، معمولی عالم نہیں تھے، عربی میں شرح کی وہ حدیث، اور عبدالعزیز بن باز، شیخ عثیمین سب اس طرف گئے ہیں
کوئی اگر 20 پڑھتا ہے تو اس کو برا مت کہو. کیسے؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا فاذا خشی احدکم الصبح صلی واحدۃ تؤتر له ما قد صلی. رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں، اور جب اس کو صبح کا خوف ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، اس کی باقی نمازوں کو وہ طاق بنا دے گا. تو اس میں کوئی تعین نہیں ہے، 2 کر کے 20 بھی ہو سکتی ہے، 40 بھی ہو سکتی ہے، 60 بھی ہو سکتی ہے، کوئی حد نہیں بتایا. اسی لیے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین اسی طرف گئے کہ سنت تو 8 ہی ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، اس کو بھی اجر ہے اور نفل ہے یہ. اور بھائیو، اس کے بعد جو اہم باتیں ہیں اسی سے متعلق آئندہ جمعے کو، کہ ٹائم زیادہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق بھی آپ کو مسئلے مسائل بتائیں گے، بیان کریں گے، اور اس مسئلے کو بھی اللہ نے چاہا تو پورا کریں گے. ایک چیز اور یاد رکھیے، یہاں عرب کو دیکھ کر ہم لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. 4 رکعت پہلے ہی 8 پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں جب 4 ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی نماز، قیام کی نماز، جو بھی نماز ہی ہے رات کی، اور پھر امام جب ختم کرتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی ختم کرتا ہے، تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پہلے مت بھاگ جائیے، امام کے ساتھ شروع کیجئے، امام کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی مشکل پریشانی دور فرمائے. اے اللہ، یہاں بحرین کی حفاظت فرما، یہاں کے حاکموں کی حفاظت فرما. یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین، ہمارے عراق میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العالمین، شام میں اسی طرح مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العالمین، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان کو عزت عطا فرما، مقام عطا فرما. الہ العالمین، یہ جو ہمارے ملک جو سنی ملک تھے اور ان پر یہ لوگ آ گئے ہیں، قابض ہو کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اے رب العالمین، اگر تو چاہے تو پھر عراق میں اور سوریا میں دوبارہ ہمارے قرآن و حدیث کے ماننے والے بھائیوں کی حکومت تو قائم کر سکتا ہے. اللہ قائم فرما دے. اے رب العالمین، جو فساد کر رہا ہے، جو شر پھیلا رہا ہے، ایک منافق بہت بڑی وہ منافق حکومت ہے، اور ہمیشہ کافر کا ساتھ دیتی ہے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی. اللہ اس ایسی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے. ہر جگہ حج کے موقع بھی تنگ کرتی ہے، ہر جگہ بحرین میں بھی تنگ کرتی ہے، پاکستان میں بھی، بلوچستان میں، ہر جگہ وہ اپنی ریشہ دوانی کرتی ہے، ہر جگہ فساد پھیلاتی ہے، ہر جگہ وہ ٹانگ اڑانے کے مسلمانوں کے خلاف وہ کام کرتی رہتی ہے. ایسے یہ منافقوں کی وہ جماعت ہے اور حکومت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے. آمین یا رب العالمین. بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.